نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ ہبلی کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کی عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع میں حاضر ہیں، اور صبح سے لے کر اس وقت تک علماء ذوی الاحترام، مفتیان کرام اور سادات کرام سے آپ نے بہت ساری مفید باتیں سماعت فرمائیں۔ میرا آج کا موضوع آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آج مجھے یہ گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ کہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانیاں کیا ہیں۔ اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس کی نشانیاں قرآن میں بھی موجود ہیں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی موجود ہیں۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، اللہ کی رضا سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں۔ خود اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی خوشی سب سے بڑی چیز ہے۔ آج پوری زندگی انسانوں کی اگر دیکھی جائے تو بہت چھوٹے سے جملے میں اگر سمجھا دوں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آج کا انسان سب کو خوش کرنا تو چاہتا ہے، لیکن رب کو خوش کرنے کی فکر اس کے اندر نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کے پا لینے کے بعد یا مل جانے کے بعد
انسان یہ تصور کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان کو اللہ عز و جل مال و زر کی فراوانی عطا فرما دے، مال و زر کی اس کے پاس فراوانی ہو اور بے پناہ دولت عطا فرما دے، انسان اس دولت کے ذریعے گناہ بھی کرتا ہو پھر بھی اس کی دولت کم نہ ہوتی ہو، تو وہ %.5 جو اللہ کے نام پہ وہ نکال کر کسی غریب کو دیتا ہوگا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کام سے میرا مولا راضی ہے، اور میں چاہے جو کچھ بھی کروں، اگر میرا مولا مجھ سے راضی نہ ہوتا تو مجھے اتنی دولت کیوں عطا کرتا۔ اور ایسے ہی معاشرے کے اندر جب ہم کسی غریب کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ تصور کرتے ہیں یہ غریب ہے، گویا اللہ اس سے ناراض ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے دنیا کے اندر جینے کی اور دنیا کے اندر غور کرنے کی۔ کبھی ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اللہ عز و جل جس بندے سے راضی ہوتا ہے اسے کیا عطا کرتا ہے، جس بندے سے خوش ہوتا ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ اگر ہم قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ کسی اور سے اپنے بارے میں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، خود ہم قرآن اور حدیث کے سامنے کھڑے ہوں گے تو یہ قرآن خود ہمیں بتا دے گا کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں اس راستے سے اللہ راضی ہے یا ناراض۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت زیادہ طریقے سے اور زیادہ تر لوگوں کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بات پائی جاتی ہے، یار وہ دیکھو جوا کھیلتا ہے لیکن کتنا پرسکون ہے، وہ ڈرگ سپلائی کرتا ہے کتنا سکون میں ہے، وہ حرام کاری کرتا ہے اس کے پاس مال کتنا ہے، یہ برائیاں کر رہا ہے، اس کی زندگی کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہے، اس کے گھر میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو غربت دروازے پر دستک دیتی ہے، ہم روزے رکھتے ہیں تو بیماریاں ہمارے گھروں کے اندر آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ تصور انسان کے دل کے اندر اس طریقے سے گردش کرتا رہتا ہے کہ انسان کبھی شش و پنج میں پڑھ کر پائے استقامت میں اس کے لغزش آ جاتی ہے اور وہ انسان یہ تصور کرتا ہے یار اس سے تو وہ زندگی اچھی جو پرسکون تو گزرتی ہے، کوئی ٹینشن کے بغیر تو گزرتی ہے۔ اب میرا یہ جملہ زندگی پر یاد رکھیے گا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محل میں رہنے والا انسان، عالی شان فلیٹوں میں رہنے والا انسان، لمبی گاڑیوں میں سفر کرنے والا انسان، باڈی گارڈ کے درمیان رہنے والا انسان، اگر آپ اسے بہت مطمئن سمجھتے ہیں تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ آپ کے پاس جب کبھی آئیں گے اور ان سے ان کی زندگی کے بارے میں آپ سوال پوچھیں گے کیسی زندگی کٹ رہی ہے تو ایک ہی جواب ملے گا، حضرت سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں، سب کچھ ہے لیکن اطمینان نہیں۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں اطمینان اتنی بڑی دولت ہے اور سکون اتنی بڑی دولت ہے کہ جس کسی کو اللہ یہ دولت عطا فرما دے وہ بہت بڑا مالدار ہوا کرتا ہے۔ آپ اگر تقابل کریں اور دنیا کی زندگی گزارنے والوں کو اگر اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں تو بڑی بڑی جتنی بیماریاں آپ کو نظر آئیں گی وہ کم غریبوں میں نظر آئیں گی، سرمایہ داروں میں زیادہ نظر آئیں گی۔ اللہ اکبر، میں حیران ہوں، فٹ پاتھ پہ رہنے والا انسان ہارن بجتا ہوا ہو، اسٹریٹ لائٹ جل رہی ہو، پھر بھی وہ سکون سے سوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن محلوں میں رہنے والا، ایئر کنڈیشن میں سونے والا اور اس مساج کروانے والا بھی اطمینان کی نیند لیتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ میں حیران ہوں، یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو مجھے قرآن کی یہ آیت رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، نفس کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے نفس امارہ،
ایک ہے نفس لوامہ اور ایک ہے نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ اسے کہتے ہیں جو برائیوں کا حکم دیتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے انسان نفس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بہت ساری برائیوں کے دروازے پر دستک ہی نہیں دیتا، بلکہ برائیوں کے دلدل میں ڈوب جاتا ہے۔ تو ایک نفس ہوا نفس امارہ جو برائیوں کا حکم دیتا ہے، دوسرا نفس ہے نفس لوامہ۔ اگر نفس برائی کا حکم دے تو وہ انسان برائی اگر اس سے سرزد ہو جاتی ہے تو پھر اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے، وہ توبہ کی طرف آ جاتا ہے، وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں معافی مانگ لیتا ہے۔ یہ ملامت کرنے والا نفس اس نفس سے بہتر ہے۔ لیکن تیسرا نفس کون سا ہے؟ وہ ہے نفس مطمئنہ۔ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے۔ اب نفس مطمئنہ کون سا ہے؟ وہ نفس وہ اللہ عز و جل نے جو نفس عطا کیا ہے، اس میں وہ نفس جو اللہ کی اطاعت سے مطمئن ہو، اللہ کے رسول کی اطاعت سے مطمئن ہو، نیکی کر کے مطمئن ہو، وہ گناہ کی دعوت پر لبیک نہ کہے، وہ برائیوں کی دعوت پر لبیک نہ کہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر جو اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، کوئی انسان برائیوں میں زندگی گزار کر مرتے وقت بے چین ہوتا ہے، اور کوئی انسان نیکی پوری زندگی کر کے مرتے وقت مطمئن ہوتا ہے۔ قرآن اسی کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ وہ شخص جس نے پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار دی، جس کا نفس مطمئن ہے، اب جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹ آ۔ کس حال میں پلٹا؟ راضیۃ مرضیہ، کہ تو اللہ سے راضی اور تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے۔ تو جو انسان زندگی گناہوں میں نہ گزارے، جو انسان زندگی اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارے، دین پر عمل کرنے میں گزارے، اس کی موت بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اور موت کے وقت اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، اے نفس مطمئنہ، تجھے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب تو جہنم کا حقدار نہیں ہے۔ میں اس حال میں تجھے اپنی طرف بلا رہا ہوں کہ میں تجھ سے راضی ہوں، اور تو میرے فرمان پر عمل کر کے تم مجھ سے راضی ہوا، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہاں سے ایک چیز جو سمجھ میں آئی کہ اللہ کی رضا کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب بندے کو نیکیوں کی توفیق ملے، اطاعت کی توفیق ملے، اور نیکی پر اس کے دل کے اندر اطمینان موجود ہو، نیکی کر کے بے قرار نہ محسوس کرے، ایسے بندے سے اللہ عز و جل راضی ہوتا ہے۔ اور اب اس بندے پر ہزار ہاں مصیبتیں آ جائیں، لیکن اس مصیبت کے باوجود بھی وہ اپنے رب سے ناراض نہیں ہوتا۔ وہ تو یہی کہتا ہے، میں بھی تیرا ہوں، اور اگر مصیبت بھی تیری طرف سے آئی ہے تو اس کو دور کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ اے میرے کریم، میں تجھ سے کوئی شکایت نہیں کرتا، جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں۔ ایسے بندے کو اللہ عز و جل مرتے وقت جنت کی بشارت بھی دیتا ہے، اور اپنے خوش ہونے کا اعلان بھی عطا فرما دیتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہوئی۔ اب آئیے دوسری چیز کی طرف چلتے ہیں، اللہ کے راضی ہونے کی نشانی۔ سورہ بینہ میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، بے شک جس نے جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا، کیا ہی بہترین ہے یہ، کتنی بہترین جماعت کا ہے یہ۔
اب اس کے لیے کیا ہے اس کا بدلہ کیا ہے؟ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا وہ اچھے گروہ کے اندر ہے، اور اس کا بدلہ یہ جزاؤہم عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے نزدیک اس کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور یہ بندہ جنت میں ٹیمپریری نہیں رہے گا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا۔ اور پھر یہی نہیں کہ صرف جنت اسے عطا کر دی گئی، بلکہ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، ذالک لمن خشی ربہ، یہ وہ ہیں جو اپنے رب سے ڈرا کرتے تھے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر اللہ کے راضی ہونے کی آپ نشانی دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک نشانی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایمان کی دولت اور عمل صالح کی دولت ہے، یہ دو چیزوں کی توفیق اللہ نے آپ کو دے دی ہے کہ آپ نیکیاں کر رہے ہیں، اور اللہ نے ایمان کی دولت بھی آپ کو عطا کر دی ہے، دنیا میں جو ملے گا وہ تو ملے گا، لیکن آخرت کے حوالے سے اللہ نے فرما دیا ایسی جنت اللہ عطا کرے گا جس میں آپ پرماننٹ رہیں گے۔ اور پھر یہ مزدہ جاں فضا عطا کر دیا، رضی اللہ عنہم، ان سے اللہ راضی، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی۔ ایک سبق سمجھ میں آیا، وہ لوگ جو کہتے ہیں صرف صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کہنا چاہیے، ان کو قرآن کی یہ آیت سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے ہر صاحب ایمان اور نیک عمل کرنے والے کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر اللہ کسی کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ مولا اس سے راضی ہے۔ اس لیے نیکی کر کے کسی گناہوں میں ڈوبے ہوئے کی دولت دیکھ کر یہ نہ سوچنا کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ آپ کو ہم کو اللہ اگر نیکی کی توفیق دے دے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے میرے کریم، یہ توفیق تو نے عطا فرما کر تو نے یہ مزدہ جاں فضا عطا فرما دیا کہ تو ہم سے راضی ہے۔ آئیے ایک اور آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع پہنچائے گا، اور یہی نہیں کہ سچ ان کو نفع پہنچائے گا، بلکہ اللہ نے فرمایا ان سچ بولنے والوں کے لیے جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ سچ بولنے والے وہ ہیں جن سے اللہ راضی اور اللہ ان سے راضی۔ اور یہ سچ بولنا کوئی معمولی چیز نہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کے راضی ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تمہیں جھوٹ سے بچا لے اور تمہاری زبان پر سچائی جاری ہو جائے۔ اگر سچ کی توفیق مل جاتی ہے، تجارت کر رہے ہو اس میں تم سچ بول رہے ہو، کسی کو وعدہ کر رہے ہو سچ بول رہے ہو، معاملاتی زندگی کے اندر سچ بول رہے ہو اور جھوٹ سے تم بچ رہے ہو، تو یہ نہ سمجھنا کہ سچ بولنے سے تمہیں نقصان پہنچے گا، نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے یہ سچ اتنی اچھی چیز ہے کہ صرف دنیا ہی میں نہیں تمہیں آخرت میں بھی یہ سچائی نفع عطا کرے گی۔ اور سن لو، جھوٹ بولنے سے شیطان خوش ہوتا ہے اور سچ بولنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو سچائی بھی یہ اتنی عظیم دولت ہے
جس کسی کو اللہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما دے تو اس بندے کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے. اس کو ذہن میں رکھیے. ہم سب سے بڑا سیلس مین اسے سمجھتے ہیں جو سیلس مین ڈپلیکیٹ کو اوریجنل بنا کر کے بیچے, جو سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا ہو. آج کے دور میں الا ماشاء اللہ, سب کی بات نہیں کرتا, اسے بڑا سیلس مین سمجھا جاتا ہے اور اس کی تنخواہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن سوچ لینا چاہیے کہ کیا جھوٹ بولنے والے سے اللہ راضی ہے؟ نہیں. اللہ کو راضی کرنا ہے تو سچ کا دامن تھام لیجئے, اور اللہ کو راضی, اللہ عز و جل کے راضی ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اسے سچ بولنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. اب دوسری حدیث کی طرف آتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے اسے سمجھ لیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. تو اگر معاشرے کے اندر کسی کو اللہ دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دے تو آج جس طریقے سے علماء کے طبقے کو الا ماشاء اللہ بہت سارے دنیا دار ایسے ہیں جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں یہ بیچارے, یہ علماء, یہ نہیں کرتے, یہ وہ نہیں کرتے, اور یہ ساری باتیں کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا سے بہت پیچھے رہنے والے. میاں آپ اپنی عقل کو درست کرو. آپ نہیں جانتے کہ ان کو جو دولت ملی ہے یہ دولت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ اللہ ان سے ناراض نہیں ہے, اللہ ان سے خوش ہے. دو جملوں میں سمجھا دو تو بات سمجھ میں آ جائے گی. فرعون کی میراث جو دولت ہے وہ اللہ دشمن کو عطا کرتا ہے, اور نبی کی میراث جو علم ہے اللہ جسے محبت فرماتا ہے اسے عطا فرماتا ہے. مطلب یہ نہیں کہ سارے دولت مند فرعون والے ہیں نا, مسلمان ہے, دولت اللہ نے عطا کی. بلکہ میں تو کہتا ہوں آج کے دور میں مالدار بننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے حلال طریقے سے, سچ بول کر. اگر کوئی سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو اس کا مرتبہ کم نہیں ہے, بہت بڑا مرتبہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا. کرو تجارت, اس فیلڈ میں آگے نکلو, دنیا سے آگے نکل جاؤ, بہت بڑے بزنس مین بن جاؤ, لیکن سچائی کے ساتھ اور امانت کے ساتھ. تو کسی دیندار کو دیکھ کر یہ تصور نہ کرنا کہ یار بیچارہ, نہیں, اللہ اس سے راضی ہے, اللہ اس سے خوش ہے, تبھی تو اللہ نے اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا فرمائی. اور اسی طریقے سے ہم معاشرے کے اندر مصیبت زدوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے پتہ نہیں بیچارے کا کون سا گناہ ہوگا جو اتنی تکلیفوں میں گھرا ہوا ہے. اب سن لو حضور کی حدیث تاکہ آپ سمجھ سکیں, اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ. اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس پر مصیبتیں نازل فرماتا ہے. جس بندے پر, کیوں؟ اس کو میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملوں میں آپ کو سمجھاؤں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گرم ریت پر گھسیٹا جا رہا تھا اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزاد کرایا تو لوگوں نے ان سے کہا, بلال
تم گرم انگاروں پر لیٹتے ہوئے بھی توحید کے نعرے کو بلند کرتے تھے. تمہیں ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ جو توحید کا تم نے اقرار کیا ہے اس کی وجہ سے تمہیں اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں؟ اب جواب سنیے. حضرت بلال جواب میں فرماتے وہ دور مٹکوں کا دور تھا نا. آج کی طرح اسٹیل اور تانبے اور پیتل کے گھڑے تو نہیں ملتے تھے، ملتے ہوں گے اس زمانے میں، لیکن زیادہ تر مٹی کا استعمال. تو حضرت بلال نے جواب دیا ذرا یہ تو بتا، تو جب مارکیٹ میں مٹی کا مٹکا خریدنے کے لیے جاتا ہے تو پہلے ٹھوک کے بجا کے دیکھتا ہے نا کہ صحیح ہے یا نہیں. تو میرا مولا بھی مجھے ٹھوک کے بجا کے دیکھ رہا تھا کہ میں ایمان میں سچا ہوں کہ نہیں. کیا تو اب نہیں دیکھ رہا کہ میں ثابت قدم رہا تو اللہ نے مجھے کتنی عزت عطا فرمائی؟ ارے اتنی عزت عطا فرمائی کہ سرکار معراج میں تشریف لے گئے تو واپس آنے کے بعد فرماتے ہیں بلال تم کیا کرتے ہو کہ میں وہاں رہ کر تم چلتے زمین پر تھے اور تمہارے چلنے کی آہٹ میں جنت میں سن رہا تھا. تو حضرت بلال نے جواب میں عرض کیا حضور میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، جب وضو ٹوٹتا ہے فوراً کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ہر نماز کے بعد سورہ توبہ کی آخری آیتیں پڑھ لیتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میں نے جنت میں مجھ سے پہلے تیرے چلنے کی آہٹ کو سن لیا. میں آپ سے کہتا ہوں یقیناً اس وقت جب گرم ریت پر گھسیٹے جا رہے ہوں گے تو بہت سارے ان کو معاذ اللہ یہ سمجھتے ہوں گے یہ بے وقوف آدمی ہے، اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کرتا ہے. لیکن حدیث مصطفیٰ کہہ رہی ہے من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو مصیبتوں میں گرفتار فرماتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مصیبتوں کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، اس کے درجات کو بھی بلند فرماتا ہے، اور دنیا کو پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں ہزارہا اس پر مصیبتیں نازل کروں یا نعمتیں نازل کروں یہ مجھ سے خفا نہیں ہوتا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تاریخ کے اندر کسی نبی کے خاندان کے کسی فرد پر اس طریقے کی پریشانیاں نہیں آئیں جتنی کربلا کے اندر امام حسین پر امتحان کا وقت آیا. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ایسی سچویشن کے اندر ایک شکوہ بھی امام حسین نے کیا ہو، ایک شکایت بھی اپنے رب سے کی ہو کہ میرے مولا میں تیرے چہیتے نبی کا نواسا ہوں اور میرے ساتھ یہ ہے؟ نہیں، بلکہ تاریخ طبری کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جب امام حسین کے سر کو تن سے جدا کیا جا رہا تھا تو آپ کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا رضیت بقضائک یا ربی، اے میرے کریم میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں. تو اللہ نے وہ مرتبہ عطا کیا. صدیاں گزر گئیں، حسین کا مشن بھی زندہ ہے اور حسین کی یاد بھی زندہ ہے. تو کسی کو مصیبت میں دیکھ کر یہ نہ سوچنا کہ اللہ اس سے ناراض ہے، یہ سوچ درست کرو. اور اللہ نہ کرے ہم پر بھی مصیبت آ جائے تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہمیں مصیبتیں عطا کرتا ہے. اللہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے، یہ جاننا چاہتا ہے. اور دوسرے اینگل سے دیکھیں ہم امتحان کے لائق کہاں ہیں. ان مصیبتوں کے ذریعے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ہماری مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا آپ کو امید افزا قرآن کی کون سی آیت سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ عز و جل نے بہت بڑی امید والی آیت نازل فرمائی ہو؟ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تو لوگوں نے کہا حضور اس آیت میں تو مصیبت کا ذکر ہے، کون سی ایسی آپ کو امید اس میں نظر آتی ہے؟ تو فرماتے ہیں میرا مولا جب ایک غلطی کی سزا ایک بار دے دے تو دوبارہ نہیں عطا فرماتا. اس نے کہہ دیا جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو جس کریم نے دنیا میں مصیبت دے دی اب آخرت میں کوئی عذاب دینے والا نہیں ہے. تو میرے نزدیک امید افزا آیت کریمہ یہ ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مصیبتیں آئیں تو خدا سے رشتہ نہ توڑو، مصیبتیں آئیں تو ڈرگ سپلائی کرنا شروع نہ کرو، مصیبتیں آئیں تو جوؤں کے اڈوں کو آباد کرنا شروع نہ کرو، مصیبتوں کے اندر شراب نہ پیو،
मुसीबतों के अंदर पिक्चर न देखो, मुसीबतों में डांस वगैरह में न लग जाओ। ये मुसीबतें हमें पाक करने आती हैं या बुलंदी देने के लिए आती हैं। अल्लाह जिस बंदे से भलाई का इरादा फरमाता है उसे मुसीबतों में गिरफ्तार फरमाता है। अब 3 और निशानियां बता दूं, इसलिए कि अभी दस्तारबंदी, जिक्र, दुआ, नमाज सब बाकी है। 3 निशानियां बहुत इजी और समझने के लिए आपको बहुत आसान होगा, इसलिए कि मैंने आयात और अहादीस से जो पेश की, कुछ समझ में बात आपकी उतरी होगी, आई होगी, लेकिन और इजी करके समझाऊंगा तो बात समझ में आएगी। अल्लाह के राजी होने की एक बड़ी निशानी यह है कि जिस बंदे से अल्लाह राजी होता है उसे अपने खुद के ऐब देखने पर आगाह कर देता है। फिर वो बंदा अपने ऐब देखना शुरू कर देता है। वो दूसरों के नहीं, अपनी खामियां ढूंढने लग जाता है, खुद में मौजूद ऐब का मुतलाशी हो जाता है कि मुझ में क्या कमी है। ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की खुशनुदी की और रजा की एक अलामत है। जब कोई बंदा अपने ऐब को तलाश करने लग जाए तो जाहिर सी बात है कि उसका ऐब उसे खुदा की तरफ माइल कर देगा, तौबा की तरफ माइल कर देगा, गुनाहों से नफरत का जज्बा उसके अंदर पैदा कर देगा। तो अल्लाह जिस बंदे से भलाई का इरादा फरमाता है उस बंदे को अपने ऐब देखने की तरफ माइल फरमा देता है, और वही बंदा दुनिया में कामयाब हो सकता है जो बंदा अपने ऐब को देखे और दूसरों की खूबियों को देखे। एक ये अलामत है। और दूसरी अलामत, अल्लाह जिस बंदे से राजी होता है उसके दिल को नर्म कर देता है। उसके दिल को, वो सख्त दिल नहीं होता, उसका दिल नरम हो जाता है। हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इन्नल्लाह युहिब्बुर रिफ्क, बेशक अल्लाह नरमी को पसंद फरमाता है। इतना पसंद फरमाता है जमीन पर भी अकड़ कर चलने के लिए मना कर दिया कि जमीन पर भी चलो तो नरमी के साथ चलो। वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जिसे नरमी मिल जाए उससे ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उससे राजी है। बल्कि आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत ने अल अमन वल उला के अंदर एक हदीस मुबारका नक्ल फरमाई है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस बंदे के दिल में अल्लाह नरमी पैदा कर दे उसको गोया मेरी रहमत से कुछ हिस्सा मिल गया है। यह है नरमी। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो यार पत्थर दिल आदमी हूं, पिघलता ही नहीं हूं। यह अच्छी अलामत नहीं है, यह अच्छी अलामत नहीं है, यह अल्लाह के राजी होने की अलामत नहीं है। अल्लाह जिस बंदे से राजी होता है उस बंदे के दिल को नर्म कर देता है। वो किसी का दुख नहीं देख सकता, किसी की तकलीफ नहीं देख सकता, किसी की परेशानी नहीं देख सकता। यहां पर मैं एक वाकया आपके सामने पेश करूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ठंडी का मौसम था और एक बुजुर्ग रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक एक बिल्ली के बच्चे को उन्होंने देखा जो ठंडी से कांप रही थी, उनकी आस्तीन बड़ी थी। उन्होंने उस बच्चे को उठाया, बिल्ली के बच्चे को अपने आस्तीन में डालकर समेट लिया और उसे ठंडी से बचा लिया। लेकर कमरे में आए और उसको बहुत अच्छी तरीके से रखा कि उसे ठंडी न लगे। कुछ दिनों के बाद जब उनका इंतकाल हुआ तो किसी ने ख्वाब में देखा कि जन्नत में टहल रहे हैं। पूछा, हुजूर किस चीज ने आपको जन्नत का हकदार बना दिया? फरमाया, बेटे नमाज तो अपनी जगह पर, रोजे अपनी जगह पर, हज और ज़कात अपनी जगह पर, लेकिन जिस चीज ने मुझे जन्नत का हकदार बनाया वो ये है कि एक ठंडी में कांपने वाली बिल्ली के बच्चे पर मैंने मेहरबानी की, मेरे मौला ने मुझ पर मेहरबानी फरमा दी। ये नरमी का फायदा।
تو جس کسی کو نرمی مل جائے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ ایک اور چیز عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ جس کسی کی آنکھ میں آنسو آنے لگیں اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ جمود عین بدبختی کی علامت ہے، آنکھوں کا خشک ہو جانا، سوکھ جانا، آنسو ہی نہ نکلے آنکھوں سے، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اور اگر کسی کا غم تمہیں رلا دے، تمہارے گناہ تمہیں رلا دیں، جہنم کی بات تمہیں رلا دے، خوف خدا تمہیں رلا دے، اللہ کے عذاب کا تذکرہ رلا دے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے آدمی رو پڑے، اگر یہ دولت کسی کو مل گئی تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ عز و جل اس بندے سے راضی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ سنی دعوت اسلامی کا سنی اجتماع بھیڑ بھاڑ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں ہے، آپ کی سوچ میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے، آپ کی فکر کے اندر بالیدگی پیدا کرنے کے لیے۔ آپ جس نیت سے یہاں پر آئے ہیں اس نیت کے اعتبار سے کچھ ایسا یہاں سے لے کر کے جاؤ کہ کل والی جو گزرا ہوا جو کل تھا اس زندگی سے آنے والے کل کی زندگی آپ کی بہتر بن جائے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بدلو اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو بدلو۔ یہ دنیا کے معاملات کو نہ دیکھو، دنیا والوں کی سوچ کو نہ دیکھو، دنیا والوں کے نظریے کو نہ دیکھو۔ سوچ بناؤ تو قرآن کی روشنی میں، سوچ بناؤ تو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، اور سوچ بناؤ تو اولیاء کاملین کے اقوال سے بناؤ تاکہ تمہاری سوچ بھی درست ہو۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج تک آپ کے مزاج میں یہی تو رہا ہوگا جس کے پاس دنیا کا سب کچھ ہے اللہ اس سے راضی ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس سے اللہ ناراض ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اسے فقہ کی دولت عطا کرتا ہے، سوجھ بوجھ کی دین کی سوجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس کی زبان پر سچ جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اسے عمل صالح کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس پر مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ عز و جل اسے صبر کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے، اور مصیبتوں کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے اور اس کے درجے کو بلند بھی فرماتا ہے۔ اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس کی آنکھوں کو نم کر دیا کرتا ہے۔ اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس کے دل کو نرم کر دیا کرتا ہے، اور اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اسے اپنے عیب پر آگاہ کر دیا کرتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی سوچ کو درست کریں، اپنی فکر کو درست کریں، اور دنیا والوں کے معیار کے اعتبار سے، ان کے کرائیٹیریا کے اعتبار سے، ان کے تھرمامیٹر کے اعتبار سے اللہ کی رضا اور ناراضگی کو نہ دیکھیں بلکہ قرآن کی روشنی میں دیکھیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں۔ اگر جھوٹ کی عادت پڑ جائے اور اس سے سب کچھ آپ پا بھی لو تو سمجھ لینا کہ اللہ آپ سے راضی نہیں ہے۔ لیکن کروڑوں کا نفع سامنے ہو لیکن اس کے باوجود آپ جھوٹ کی بجائے سچ کا سہارا لیں تو یاد رکھیں اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اسے سچ بولنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو پروردگار اس راستے کا مسافر بنائے جس راستے پر چلنے کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ کی خوشنودی ہم حاصل کر سکیں اور اللہ عز و جل ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کرے کہ جب ہماری زندگی کا آخری وقت ہو تو کوئی منادی یہ ندا دے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔
کاش مرتے وقت ہمارا حش اس طریقے سے ہو کہ کسی منادی کے ندا سے ہمارا اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہو جائے، اور اطمینان سے وہی بندہ جائے گا جو اپنے ساتھ ایمان لے کر کے جائے، نیک عمل لے کر کے جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کی زندگی تو جیسے تیسے کٹ جائے گی، بس اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے اور ہم سب کی آخرت بھی بہتر فرمائے اور دنیا بھی بہتر فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی سے جڑیں، سنی دعوت اسلامی کے مکاتب ہر محلے میں قائم کریں، اسلامیات کے نام سے اپنے بچوں کو دین کے علم کے زیور سے آراستہ کریں، اسی کے ساتھ قافلوں میں جا کر کے تربیت پائیں اور اپنے وقت کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزاریں۔ بڑا مقدس مہینہ ہے، ماہ رجب ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر کثرت سے استغفار اور توبہ کرنا چاہیے اور اللہ عز و جل سے مغفرت کی بھیک مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سنی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم کے ذریعے ہمیں دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔